تھوڑا سا پاکستان کی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن پہ آؤں گا. وہ جو ریمیٹنس گری ہوئی ہے ملک صاحب, انہوں نے اس دفعہ بجٹ کے اندر ویسے ان کو بھی انسینٹیوائز کرنے کی کوشش کی ہے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہے, لیکن وہ جو گری ہے اس کی پولیٹیکل ریزن ہے, کیا معاملہ ہے؟ نہیں اس کی اکنامک ریزن ہے. امریکہ یار امریکہ میں آپ کو یاد ہے 15 دن پہلے ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی. وہ تو امریکہ کی ساری دونوں پارٹیاں اکٹھی صرف امریکہ نہیں ہے, آپ کا سب سے بڑا ڈائسپورا گلف کنٹریز کے اندر, وہ وہاں پہ بھی ہے. سعودیہ بالکل ٹھیک فلرش کر رہا ہے, آپ کو کس نے کہا سعودی نہیں دوسرے بڑے کنٹری سے آپ کا کمپٹیشن ہو گیا نا وہاں پہ. یہ بھی ہے وہاں پہ مین پاور کے حوالے سے, اور آپ سری لنکا ہے, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, ان سے آپ کا بڑا سخت مقابلہ ہے. مگر جو اصل بات ہے جو سمجھنے والی ہے, میرا خیال ہے ہمیں الٹیمیٹلی ایکسپورٹ پہ جانا پڑے گا جہاں سے ہم نے ڈالر لینے ہیں. جب تک ہم ایکسپورٹ میں نہیں جائیں گے, تو ایکسپورٹ میں آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ہمارے پاس جتنی مہنگی ہم نے بجلی کر دی ہے, 400% گیس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. پیٹرول جو تھا 150 روپے کا لیٹر تھا جب پی ٹی اے کا لاسٹ دور تھا, اب ہو گیا 277 روپیز کا پر لیٹر. اکبر اس میں ہم کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتے سستی. ہمیں ایکسپورٹ پہ بہت سنجیدہ ہونا پڑے گا کہ ہمیں کس طرح اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں, وہاں سے جو ڈالر رہے گا وہ اصل ڈالر ہوگا ہمارا. یہ ابھی دفتر کے اندر یہاں پہ وہ ایک خاتون ہے ہماری کولیگ ہے, ان کا ایک بیٹا اور ایک وہ ہے, مطلب یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے, وہ میں آیا جسٹ اوور ہرڈ, وہ بات کر رہی تھیں دفتر کے اندر کسی سے کہ میرا گھر کا راشن 2 بندوں کا 15,000 کے اندر آیا کرتا تھا 1 سال پہلے, اس وقت 50,000 کا. سیدھی سی بات ہے, بالکل اسٹریٹ آپ اس کو رکھ لیں. وہی جو 37% ہم کہہ رہے ہیں یا پھر کور انفلیشن پہ چلے جائیں تو یہ معاملہ یہاں پہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے اور یہ بات بالکل درست ہے, اس کے بعد منی بجٹ آنا ہے یا یہ ریورس ہونا ہے, جو بھی ہے معاملہ. ہاں یہ اشیاء نہیں چل سکتی ہیں, الیکشنز کے لیے ان کے ساتھ ایک تماشا کر رہے ہیں. اور یہ میں نے بار یہ نون لیگ الیکشن چاہ رہی ہے ملک صاحب. there are rumors, there is news کہ نون لیگ نہیں چاہ رہی الیکشنز. ویری سوری ٹو سے, میں ایک ہیوی ہارٹ سے کہہ رہا ہوں, 9 مئی کا اگر کوئی پولیٹیکلی بینیفٹ ہوا ہے نا, وہ سب سے زیادہ ان کو ہوا ہے. یہ آپ یاد رکھیں, اس ملک میں کیا بحث چل رہی تھی, اس ملک میں یہ بحث چل رہی تھی کہ آپ 90 دن میں الیکشن کرائیں, اور ہر بندہ الیکشن سے بھاگ رہا تھا. اب ان کا جو کمپٹیشن تھا, اور اس زمانے کے آپ سارے سروے لے ہیں, سروے پی ٹی واز وے ہیڈ. اب اس وقت میرے خیال میں اگر یہ اس وقت الیکشن نہیں نہ لڑ سکتے تو میرا خیال ہے ان کے لیے اس سے اچھا آئیڈیل ٹائم نہیں. اس میں ایک ڈفرنس ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو بیان یاد ہے آصف علی زرداری صاحب کا تھوڑے دن پہلے, جس کا ہم انٹرو میں بھی ذکر کر رہے تھے کہ الیکشنز تب ہوں گے جب میں چاہوں گا. تو اس پہ ایک اور ٹی وی پروگرام کے اندر حسن مرتضیٰ صاحب جو پنجاب کے ان کے کانفیڈانٹ ہے آصف علی زرداری کے بڑے کلوز ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ آصف علی زرداری صاحب نے کیا بات کی ہے. مطلب پہلی بات تو ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے یہ کہنے کا کہ میں جب چاہوں گا الیکشنز کرواؤں گا, وہ کیا لگے ہوئے ہیں, چلیں جو بھی خیر ہے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو اس سال میں اکتوبر نومبر میں, اگر اگست میں بھی اسمبلی 5-6 دن پہلے ڈیزالو کر کے 3 مہینے بعد بھی کروائیں, وہ الیکشنز نہیں کروانا چاہ رہی. آصف علی زرداری نے ان کو پیغام دیا کہ الیکشنز تب ہوں گے جب میں چاہوں گا, اور الیکشنز اسی سال کے اندر ہوں گے. کیونکہ ایک چیز تو ہے نا ملک صاحب, مجھے گل پہ آپ رکھ کے بتائیں کہ سب سے بڑا بینیفیشری اوور آل پچھلے سال سے لے کے اب تک کہ پیپلز پارٹی نہیں ہے, سب نیٹ گینرز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. نہیں وہ تو سارے ہیں, دیکھو نا, نہیں نیٹ گین جس نے سب سے زیادہ. دوسرا اس میں زرداری صاحب کی ایک اور چیز آپ ایڈ کر لو. ایک ہمارے جو چیئرمین صاحب تھے نا پی ٹی آئی والے, انہوں نے 200 ارب کی آواز کرائی تھی کہ یار مجھے وزیر اعظم بنا دو. انہوں نے اپلیکیشن میں لکھا تھا کہ میں آپ کو 200 بلین ڈالر لا دوں گا, اور آپ کو یاد ہے بڑا کہا گیا تھا منہ پہ ماریں گے IMF پہ. زرداری صاحب سمجھدار ہے, وہ 100 پہ آ گئے ہیں. انہوں نے کہا میں 100 ارب بھی لے آؤں گا. اب یہ بھی سوال اپنی جگہ ہے کہ یہ 100 ارب کہاں سے آئے گا, لے کہاں سے آئیں گے زرداری صاحب, بھی بیچیں گے. دیکھو تمہاری موٹر وے تمہارے پاس نہیں ہے, ایئرپورٹ تمہارے پاس نہیں, اس طرح آپ کیا کریں گے, ریلوے اسٹیشن بھی دے دیں گے, میاں ہاسپٹل بھی دے دیں گے, اور کیا ہے جس کو وہ فرمایا نہیں تھا کہ $1 ٹریلین کے ساتھ ایسٹس بنانے کی بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اپنے پورے ٹینیور میں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں سی وی پیش کر رہے ہیں کہ مجھے اگر حکومت ملی, میری پارٹی کا اگر وزیر اعظم بنا, میرے بیٹے کو اگر آپ وزیر اعظم بنا دیں, تو میرے پاس یہ روڈ میپ ہے کہ میں اپنے اگلی نیکسٹ 5 ایئر ٹرم کے اینڈ تک پاکستان کی اکانومی لے جاؤں گا 100 بلین کے اوپر. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. میرا خیال تم میں دونوں بھی کر دیتے ہیں, 150 بلین ہم بھی لے آئیں گے. پریس کانفرنس بعد چ مکر جاواں گے. ہاں نہیں پریس کانفرنس کریے تو اب کہہ دیتے بعد چ مکر جاواں گے, کیڑی گل ہے. الیکشنز کے بارے میں چلیں مجھے اب یہ بتائیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ نون لیگ نہیں چاہ رہی الیکشنز, پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے. نون لیگ کا نا ملک صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیکھو تم بھی ماشاءاللہ ایک رپورٹر اور جرنلسٹ ہو, کامن سینس کی بات ہے. مجھے بتاؤ یہ استحکام پاکستان پارٹی اتنی جلدی میں کیوں بنی ہے, کیوں یہ 9 مئی کے بعد پہلے نہیں بنی, اس کا مجھے جواب دے دو. ملک میں استحکام پیدا کرنے کے لیے بنی. نہیں یہ ٹھیک ہے, میرا پوائنٹ ہے اناؤنسمنٹ اب کیوں ہے, اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ ریڈ کر لیا کہ اگر الیکشن ہو سکتے ہیں تو موسٹ فیوریبل ٹائم یہ ہے. میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں.
اگر یہ واقعی جینونلی پارٹی بننی ہوتی تو 9 سے پہلے بن جاتی، 9 سے پہلے نہیں بنی. جب ان کو پتہ لگا کہ ایک چیئرمین ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے. وہ تو ان سے غلطی ہو گئی نا، اس سے پہلے لوگوں کو اس طرح سے نکالا جا سکتا تھا پارٹی میں سے. یار میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ ایک پولیٹیکل پرسنالٹی جیل میں جائے گی، نااہل ہوگی، اگر آپ اس کے بعد بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے، اس کے بعد الیکشن نہیں جیت سکتے، تو یہ گولڈن چانس کس طرح ملے گا دوبارہ؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن میرا اس کے اندر ایک اور آرگیومنٹ ہے، اور وہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو پھر اگین انٹرو کے اندر بھی ہم بات کر رہے تھے آگے. اچھا مجھے تو نظر آتی ہے، میں بتاتا ہوں کہ کیسے نظر آتی ہے آپ کو. نون اور پیپلز پارٹی کی آگے اب کھٹ پٹ ہوتی ہے اور یہ علیحدگی ہوتی نظر کوئی نہیں. دیکھیں پیار کا وعدہ 50-50، سندھ آپ کا، پنجاب اپنا علیم خان کا، اور فیڈرل جو حکومت ہوگی وہ نون کی ہوگی. اور یہ میں آپ کو ایک اور پریڈکشن دینے لگا ہوں، اس میں خبر بھی ہے. پاکستان کی جو اگلی اسمبلی 5 سال کے لیے بننے جا رہی ہے وہ اتنی، اس میں سارے راجہ ریاض ہوں گے، کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ ملا ہوگا. اور یہ 5 سال آپ بندے کے پتروں میں کام کریں گے، میڈیا بھی کنٹرول میں رہے گا، پولیٹیکل لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، سارا فوکس. آپ نے بڑے آرام سے کہہ دیا ہے کہ علیم خان کا پنجاب ہو گیا، نون کا سینٹر ہو گیا، سندھ اس کا ہو گیا، کے پی یا پی ٹی آئی کے پاس ہی رہنے دینا. نہیں وہ بھی مولانا صاحب بھی تو ہیں، سینٹ بھی تو ہم نے رکھنا ہے نا، کسی کو دینا. اپنی سیٹ وہ 2 دفعہ جیت نہیں سکے اور ان کو زبردستی کے پی دیتے. نہیں، ایک نجومی نے بتایا کہ اس بار جیت جائیں گے وہ. جی ایک نجومی نے بتایا کہ وہ جیت جائیں گے. پہلی نجومی کی جو پریڈکشن سے ٹھیک ہوتی نہیں، وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کیا گنڈا پور اس کا نام ہے، اگر وہ کسی طرح اس کے کاغذ نہیں جمع ہوں گے تو پھر تو کے پی پہ مولانا کو بن جائے گا نا. یہ بھی تو سمجھو صرف ڈی آئی خان کے پی تو نہیں ہے نا، کے پی کے اور بھی. یار کتنے لوگ ہیں، کتنے کیسز ہیں، ذرا غور کرو نا، اس میں پولیٹیکلی کتنا آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے. آپ کا جتنا مقابلہ ہے وہ تو سارے لوگ عدالتوں میں پھنسے ہوں گے. ان ایسنس جو آپ کا آرگیومنٹ ہے نا، میں اس کے ساتھ ڈس ایگری نہیں کرتا. میں صرف اس چیز کے ساتھ ڈس ایگری کر رہا ہوں، اور میں خبر بھی ہے میرے پاس، میں اس کی بیس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ یہ طے نہیں ہوا ابھی کہ پاجن ایل او نون لیگ صاحب، نواز شریف صاحب یہ آگے. میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، سر ابھی سارے ایوری ون از وائنگ فار اٹ، ایوری ون از ٹرائنگ کہ بھائی مجھے چاہیے سینٹر. جو سیٹ اپ بن گیا، یہ خبر میں دے رہا ہوں، میں کوئی انالیسز نہیں دے رہا. وہ نون اور عشق ہوگا استحکام پاکستان کا. نون اور اپنا یہ کیا نام ہے ہمارے ترین صاحب کی پارٹی دونوں مشترکہ ہوں گی. اور موسٹ پرابلی جو ان کی اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت بڑی ہیٹ میں ہے، مسائل میں ہے، اور الٹیمیٹلی پنجاب اور فیڈرل حکومت جو ہے یہ 2 پارٹیاں بنائیں گی. بریک لینی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال کا بڑا سادہ سا سوال ہے، اس کا مجھے جواب دے دیں. زرداری صاحب کے پاس سندھ پہلے بھی تھا، نون کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. نون کو سب کچھ مل گیا. نہیں کچھ تھا تو نہیں نا. زرداری صاحب نے اس سب کے اندر ظاہر ہے کہ ان کا بڑا حصہ ہے، اور یہ اس سب معاملے کو ٹریگر کرنے والے وہ ہیں. یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس والا جو معاملہ چلایا سب کیا. زرداری صاحب کہیں گے اچھا جی پہلے بھی میرے پاس سندھ تھا، پھر میرے پاس سندھ، تو ان کو کیا ملا بھائی؟ واہ باجوا. کیا تو وہ نیب کے کیس میرے پہ تھے جو ختم ہو گئے. سر وہ تو سب کے معاف ہوئے نا یار. اس طرح دینا نا. تمہارا آرگومنٹ ہے ان کو کیا ملا ہے؟ سر وہ تو سب کے معاف ہوئے نا. اومنی گروپ کی معافی ہوئی ہے، کس کو؟ تمہیں ہوئی ہے، مجھے ہوئی ہے. نہیں تو جو یہاں پہ شوگر اس میں چودھری شوگر مل کے اس کے اندر معافی ہوئی ہے، وہ ان کی بھی تو ہوئی ہے نا یار. اور باقی بہت ساروں کی. میں یہی جناب سے کہہ رہا ہوں، تو وہ سب کی ہوئی ہے. پولیٹیکل گین بھائی اگلوں کو چاہیے، ایسے نہیں آپ نے تو آپ نااہلی پہ کھڑے ہوئے. زرداری صاحب پرانی تنخواہ پہ کام کرنا. نہ اس طرح نہ کرو یار. آپ نااہلی پہ سارے کھڑے تھے، آپ کو مطلب پیسے آپ کے جا رہے تھے، پالیٹکس آپ کی جا رہی تھی، آپ ریوائیو کر گئے، سارے واپس آ گئے. تھوڑی سی چیز پتہ نہیں آپ کو شاید میرا آرگیومنٹ سمجھ نہیں آ رہا کہ اومنی کا کیس تو اسٹڈی کرو. تو آپ باقی کے اسٹڈی کریں یار، تو سارے معاف ہو گئے. اور وہی تو میں وہ حساب برابر ہے، وہ سلیٹ ایک برابر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب آگے آئیں کہ سیاسی طور پہ بھائی جس کے پاس آلریڈی سندھ ہے وہ سندھ سے کچھ زیادہ چاہے گا نا. نہیں، فارن منسٹر بلاول ہی ہوگا اگلی دفعہ. اچھا چلیں، میں یہ خبر دے رہا ہوں تمہیں، خبر دے رہا ہوں. نہیں ابھی سر ٹرائی چل رہی ہے پوری. زرداری صاحب نے جو سی وی دی ہے نا اپنی، اس میں بڑی ایک امپورٹنٹ بات انہوں نے اور بھی کی ہے. انہوں نے کہا یہ جو بجٹ کی بات ہوتی ہے، دفاعی بجٹ بہت زیادہ کوئی نہیں، میں آئی ول مینیج اٹ، کوئی چکر نہیں ہے، فرسٹ کلاس ہے. اور 100 بلین میں لے آؤں گا. یہ انہوں نے جو بتایا یہ سندھ کے لیے نہیں بتا رہے وہ.